تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ جاؤ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ پر، سبق وہ یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چھن کم نہیں ہوتی۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے، ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کریں۔ جھوٹ محبتوں کو کمزور بناتا ہے جبکہ سچا پیار ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ جب چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں،
اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب محبت ہے، جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سچائی اور اچھائی کا سفر کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اپنے دوست کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ خود سے اچھی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھے، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ 2 جگہوں پہ خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ جس عورت کی آنکھیں بڑی ہوں وہ اپنے ارد گرد کی ساری صورتحال پر نظر رکھتی ہے اور زیادہ سوچتی ہیں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ آسانی سے ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور دوسروں کے جذبات کو بھی جلدی محسوس کر لیتی ہے۔ بڑی آنکھوں والی عورتیں بہت کم عقل اور ضدی بھی ہوتی ہیں اور وفا کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔